نہیں پوچھتا وہ بھی ہم سے پوچھے گا یہ کہاں لکھا ہے؟ ہم نے منت مانی ہوئی ہے ساری زندگی ہم نہیں صفائیاں دیتے رہے. میں ان مولویوں سے پوچھ رہا ہوں اگر ہمارا ماتم زنجیر تعزیے شبیہیں ساری لسٹیں گننے کے بعد کہتے ہو شیعوں کا کچھ بھی قرآن میں نہیں ہے اور جو کچھ قرآن میں نہیں ہے وہ اسلام میں نہیں ہے. میں سید ریاض حسین رضوی نوجوان نسل نئی نسل بزرگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, سینئر ترین لوگ ہیں, لیکن میں اپنے قوم کے ماتمیوں سے کہہ رہا ہوں کہ آج میں سرگودا میں کھڑا ہو کے ان جذباتی مجاہدوں سے پوچھ رہا ہوں فجر کے 2 فرض قرآن میں کہاں لکھے ہیں, ہمیں دکھایا جائے. نہیں آپ نے دھیان نہیں دیا. اچھا سرگودا میں بہت کم آتا ہوں, یہ نعرہ مارنے والوں کا علاقہ بانٹ لیتے ہو کہ فرنٹ پہ بیٹھتے اور پچھلے بھائیوں کی کیوں ڈیوٹی نہیں ہے؟ ہاں سارے مجمع کو شامل ہونا چاہیے. اس عبادت میں آپ نے گن کے بٹھا رکھے ہیں, میرے نال کوئی بندہ نہیں جی آیا. آج کل ذاکروں کا یہ بھی مسئلہ ہے. میں بالکل ایک میرا ڈرائیور اور ایک میں آپ زندہ و سلامت رہیں. ہم نے کوئی منت مانی ہوئی ہے کہ ساری زندگی میری قوم کے ماتمیوں سے اپیل ہے, آپ اسکولوں میں کالجوں میں یونیورسٹیوں میں آپ جہاں بھی پڑھتے ہیں ریلیکس بیٹھا کرو. کوئی اعتراض ایسا نہیں جس کا جواب شیعہ علماء قرآن و حدیث کی روشنی میں نہ دے چکے ہوں. مولویوں کا کوئی اعتراض نیا نہیں, صرف میک اپ بدلا جا رہا ہے. مگر نہ آج میں شیعہ سٹیج سے پوچھ رہا ہوں ہمیں دکھاؤ 2 فرض قرآن میں فجر کے کہاں لکھے ہیں, ظہر کی 4 رکعتیں کہاں لکھی ہیں, عصر کی 4 رکعتیں کس پارے میں ہیں, مغرب کے 3 فرض کس آیت میں ہیں, عشاء کی 4 رکعتیں. خدا کی قسم کوئی مولوی دکھانے کی پوزیشن میں نہیں. اور کوئی یہ بھی نہ سمجھے کہ یار وہ شیعہ خطیب وہ مقرر مولانا ریاض رضوی صاحب وہ کہہ رہے تھے قرآن سے 2 فرض فجر کے دکھاؤ. کیا شیعہ فجر کے 2 فرض نہیں پڑھتے ہوئے؟ ہم بھی 2 ہی پڑھتے ہیں. بندہ تم ڈھونڈو کن کا تھا جس نے فجر کی 4 رکعتیں پڑھا کے پوچھا تھا جے موڈ ہوئے تے اور پڑھا دے. ہائے 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 بولو میرے ساتھ سرگودا بھلو زحمت فرما. اپنے بندے تلاش کرو, جان ہماری کھاتے ہو. جی مطلب نہیں کچھ آپ کہہ لیجئے, سارے پرچے میرے پہ کروانے. ہم بڑے دکھی لوگ ہیں یہاں, ہمیں بڑا بچ کے بات آپ سے کرنا پڑتی ہے. اور اب تو خیر صورتحال بدل گئی ہے, الیکشن کا موسم ہے, ست ہی خیر. پرویز مشرف کا دور تھا, وزیر اعظم شوکت عزیز تھے, ہماری ان سے میٹنگ تھی, ڈھیر سارے مذہبوں کے علماء اور بھی تھے, پرائم منسٹر ہاؤس اسلام آباد میں. فرقہ واریت کے خاتمے کی تجاویز علماء دے رہے تھے. جب مائک میرے سامنے آیا تو میں نے بڑی مختصر تجویز دی. میں نے کہا جناب وزیر اعظم اگر آپ پاکستان سے مذہبی لڑائیاں ختم کرنا چاہتے ہیں تو الیکشن ہر سال کروا لیا کر. اجاز الحق وزیر مذہبی امور تھا, ضیاء الحق کا بیٹا, بول پڑا, کہنے لگا جی اتنے اور بھی علماء ہیں, کسی نے الیکشن کی بات نہیں کی, آپ یہ تجویز کیا دے رہے ہیں کہ الیکشن ہر سال کروایا کرو. ہم فرقہ واریت کے خاتمے کا پوچھ رہے ہیں, آپ کہتے ہیں الیکشن ہر سال کرواؤ. الیکشن کا کیا فرقہ واریت سے تعلق ہے؟ میں نے کہا جی الیکشن ہوتے رہیں, مذہبی لڑائی نہیں ہوتی. کہنے لگا وہ کیسے؟ میں نے کہا ہم نے آزما کے دیکھا ہے, جس بندے کو ساری زندگی ہماری چھتوں پہ لگا ہوا حضرت عباس کا علم اچھا نہیں نہ لگتا, اگر الیکشن میں ٹکٹ مل جائے سب سے پہلے وہ علم والے ڈیرے پہ آ کے کہتے ہیں اسی کو کوڑے دے منکر. بول پڑھو یار, بول پڑھو, رحمت فرماؤ میرے ساتھ. ہاں بالکل خواجہ صاحب, خدا کی قسم. اور اب بڑی عجیب صورتحال ہے. اب کیا کروں, سوچ رہا ہوں کہ اتنے مختصر وقت ٹائم کم ہے, پڑھنے والے میرے عزیز احباب اور بھی بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن جلدی میں چل. آدھا ملک
الجھ گیا ہے 62-63. نہیں میرا خیال ہے آپ کی دلچسپی کم ہے. جی اس لیے کہ آپ نے نہ تو کسی ریٹرننگ افسر کے سامنے پیش ہوتا تھا نہ آپ ہوئے. شاہ جی دونوں کو تجربہ ہونا ہے. حکیم جعفر صاحب انہیں کو تجربہ ہے جی. 62-63 کے آئین میں کیا ہے کہ جس نے واپڈا کے پیسے نہیں دیے وہ بھی ڈیفالٹر ہے, نمائندہ نہیں بن سکتا. جس نے سوئی گیس کے پیسے نہیں دیے وہ بھی ڈیفالٹر ہے, وہ بھی نمائندہ نہیں بن سکتا. ایک قانون بن گیا ہے جو ڈیفالٹر ہے نا وہ لیڈر بن ہی نہیں سکتا. تیرے بھی کیا کہنے, جو بجلی کے پیسے نہ دے, سوئی گیس کے پیسے نہ دے, اسے تو نمائندہ نہیں بناتے, اور جب محمد کی بیٹی کا ڈیفالٹر ہو اسے نمائندہ کیسے بنا رہے ہیں؟ صاحبان ایک بات یاد رکھو, ہم شیعہ محب وطن تھے, ہم محب وطن ہیں. ہماری جتنی لاشیں اس ملک میں کسی نے نہیں اٹھائیں, لیکن اس کے باوجود کبھی کو بلب تک نہیں سڑکوں پہ ٹوٹا, اس لیے کہ شیعہ کل بھی امن پسند تھے. لیکن کراچی میں, کوئٹہ میں, پشاور میں 400 شیعہ قتل کرنے سے یہ مولوی سمجھتے ہیں کہ علی ختم ہو جائے گا. اوے علی شیعہ قتل کرنے سے ختم نہیں ہو سکتا. شیعہ نہیں تھے, علی تھا. بول پڑھو یار, آپ تو پریشان ہو کے دیکھ رہے ہیں. ایویں ماڑی ماڑی سبحان اللہ سے کام نہیں چلنا. آپ نے میرے ساتھ جاگنا ہے, آپ نے زحمت فرمانی ہے. کیا آئیڈیا, ہم اس ملک میں مہمان نہیں ہیں, لیکن مجھے مسلمانوں کے اس سودے کی سمجھ نہیں آئی. سرگودے کا مجھے پتہ نہیں ہے, میرا گجرانوالہ شہر صنعتی شہر ہے, بیٹھکیں کم فیکٹریاں زیادہ. جی ویسے جس ملک کے شہروں میں, پاکستان میں جہاں فیکٹریاں کم ہیں نا, بلکہ چلو آسان بات کر دو, میرے ملک کے جو بندے فارغ ہیں, جو ویلے ہیں, ویلے وہ بھی بزنس مین ہے. میں دلیل دیتا ہوں. حالت یہ ہے کہ بندہ دوسرے بندے سے ہاتھ ملانے سے پہلے سوچ لیتا ہے کو فائدہ ہے. جو ہر وقت فائدہ نقصان سوچے وہی بزنس مین ہوتا ہے. سارا ملک بزنس مینوں کا ہے, سارا ملک تاجروں کا ہے, لیکن مجھے تاجر مسلمانوں کی تجارت کی سمجھ ہی نہیں آ سکی کہ آل محمد جیسے ہیرے شیعوں کو دیکھ کے انہوں نے اپنے پاس رکھا ہی کیا ہے. ذرا جاگ جاؤ, بات میں قریب کر رہا ہوں, سائیڈ میں چھوڑ رہا ہوں, اب ادھر ادھر جانے کا وقت نہیں ہے. صراط الذین انعمت علیہم, آ جائے. راستہ ان کا دیکھا جن پہ تیری نعمتیں نازل ہوئی. اپنے علماء سے مسلمان بچے صرف یہی پوچھ لیں وہ نعمتوں والے لوگ کون ہیں. ترجمے اپنے دانشوروں سے کروا لو, نعمتوں والے ہیں. نعمت والوں کا راستہ مانگا جاتا ہے, دولت والوں کا نہیں. لغت مذہبوں کی پابند نہیں ہوتی. صراط الذین انعمت علیہم, راستہ ان کا دکھا جن کے پاس دولت بہت ہے. پھر تو نواز شریف کا راستہ مانگا جاتا. راستہ دولت والوں کا نہیں, نعمت والوں کا. اور سرگودا والوں, دولت اور ہے, نعمت اور ہے. دولت کے سہارے بندہ ستاروں تک جا تو سکتا ہے, لیکن دولت کے سہارے بیٹی کی شادی پہ ستارے کمی بنا کے نہیں لا سکتا. رحمت فرمائے, بولے میں جلدی بات کر رہا ہوں, اب میں بڑی گفتگو تیزی سے آگے بڑھا رہا ہوں. ہمیں بتایا جائے وہ نعمتوں والے لوگ کون ہیں. اگر اہل اسلام کو سمجھ نہیں آ رہی
ہم ان کی نماز سے دکھا رہے ہیں کہ نعمتوں والے کون ہیں. یہی سبب ہے کہ نمازی ہمارے اہل اسلام بھائی نماز پڑھتے پڑھتے جب نماز ختم کرنے سے قریب پہنچتے ہیں آپ تشہد کہتے ہیں، وہ التحیات کہتے ہیں. التحیات میں اہل اسلام بھائی آخر پہ سلام پھیرنے سے پہلے درود ابراہیمی پڑھتے ہیں. اور وہ درود ابراہیمی کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. میں سرکاری درود پڑھ رہا ہوں جو گھر گھر میں موجود ہے، دکانوں پہ، دفتروں میں خیر و برکت کے لیے لکھا ہوا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اس کا ترجمہ علماء سے کروا لو. اللہ درود بھیجو پر محمد کے اور محمد کی آل پہ، کما جیسا، صلیت تو نے درود بھیجا، علی ابراہیم اوپر ابراہیم کے، وعلی آل ابراہیم اور اوپر آل ابراہیم کے. ابراہیم ڈیرے دار نبی تھا. اچھا ویسے نا ایک لطف تو مجھے 7 بلاغ کی اس بارگاہ میں آ رہا ہے کہ کچھ بندے سو بھی رہے ہیں اور مجھے داد بھی دے رہے ہیں. یہ انوکھا کام کیا کہنے. بات ختم ہو گئی. متوجہ ہیں جی آپ؟ بس چند منٹ سیکٹری صاحب نے بھی اشارہ دے دیا کہ کیونکہ پڑھنے والے صاحبان کافی ہیں تو مولویوں اور کی چاہیے اتنا مختصر پڑھا جائے. یہ تو میرا موسم ہے بھائی، آپ کو یاد رکھوں گا. ہاں آپ جی ہیں زندہ و سلامت رہ. آل محمد پہ اسی طرح درود بھیج جیسے آل ابراہیم پہ بھیجا. ابراہیم میں نے کیا کہا؟ ابراہیم ڈیرے دار نبی تھا. سارا مجمع چپ رہا ہے، تھڑے آلے بول پو. ڈیرے داری نہیں سمجھتے، میں کو امریکی عوام سے خطاب کر رہا ہوں. زندگی پوری میں ملک صاحب ابراہیم نے بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھایا. یہی ڈیرے داری ہوتی ہے. ڈیرے کو بلڈنگوں کو نہیں کہتے. مکان کچا ہی کیوں نہ ہو، مہمان بھوکا نہ جائے، یہی ڈیرے داری ہے. ابراہیم ڈیرے دار نبی تھا. ساری زندگی جب مہمان نہیں آیا اللہ کے نبی نے کھانا نہیں کھایا. ابراہیم آپ جی سرکار، ابراہیم ڈیرے دار نبی تھا. اور سرگودا والوں چپ رہو گے مجھے دکھ رہے گا. جو بندے ڈیرے دار ہوتے ہیں ان کے تعلق بڑے دور دور تک ہوتے ہیں. جو بندے ڈیرے دار ہوتے ہیں ان کی دوستیاں بڑی وسیع ہوتی ہیں. جو بندے ڈیرے دار ہوتے ہیں ان کے یار دوست بڑے ہوتے ہیں. ابراہیم ڈیرے والا تھا لیکن درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں. نہیں سارا مجمع دھیان ہی نہیں دے رہا. درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں، درود ابراہیم کی آل پہ ہے. درود ہوتا ہی آل پہ ہے، درود سجدہ ہی آل پہ ہے. یار کتنا عجیب لگتا ہے. نماز میں مسلمان کہہ رہا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہ آل محمد پہ درود بھیج. اور مسجد سے باہر آ کے کہتا ہے حضرت حسن رضی اللہ، حضرت حسین رضی اللہ. اگر یہ دونوں شہزادے رضی اللہ ہیں پھر نماز والے آل محمد کون ہیں؟ بولو بولو یار مجھے بتایا جائے. میں ان علماء اسلام سے سرگودے میں پوچھ رہا ہوں، ان علماء اسلام سے پوچھو کہ اللہ نے یاسین کس نبی کو کہا؟ کہتے ہیں جی ہمارے نبی کو. یاسین کس نبی کو کہا؟ جی ہمارے نبی کو. یاسین کسے کہا؟ جی رسول اللہ کو کہا. جب یاسین محمد ہے پھر اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ سلام علی آل یاسین. آل یاسین پہ سلام ہے. آل یاسین کون ہے؟ آل یاسین حسن ہے، آل یاسین حسین ہے. اور جن پہ اللہ سلام بھیجے وہ علیہ السلام ہوتے ہیں، رضی اللہ نہیں ہوتے. متوجہ آپ نے جاگنا ہے میرے ساتھ کیونکہ وقت بالکل تمام ہو گیا ہے. وقت تمام ہوتا جا رہا ہے، مجھے جلدی بات مکمل کرنا ہے. اور جن پہ سلام اللہ بھیجے انہیں علیہ السلام کہا کرو. جو جس کا مقام ہے اسے اس کا مقام دو. آج دیواروں پہ لکھتے ہو صحابہ و اہل بیت کانفرنس، اور صحابہ و اہل بیت کانفرنس کے نیچے لکھا ہوتا ہے میں نوکر صحابہ تھا. تیرے بھی کیا کہنے، نوکر بھی نوکروں کا بن رہا ہے. متوجہ
متوجہ نہیں اس طرح نہیں. میں دلائل دے سکتا ہوں, میں دلیل دینے کی پوزیشن میں ہوں. ایک ایک بندے کی مجھے تائید چاہیے. صحابی عرش پہ بیٹھ جائے, صحابی عرش پہ بھی بیٹھ جائے, وہ نوکر محمد کا ہے. حسین مٹی پہ بھی بیٹھ جائے, وہ بیٹا محمد کا ہے. آپ جی بیٹھ جائے. جلدی آ جائے, بیٹھ جائے میری جان, بیٹھ جائے, تشریف رکھ لیں, بیٹھ جائے. اب رضی اللہ رضی اللہ رضی اللہ. اور صحابہ و اہل بیت کانفرنس لکھنے سے صحابہ اور اہل بیت برابر نہیں ہو سکتے. صحابیوں کی نماز بھی نہیں ہوتی جب تک وہ بھی آل محمد پہ درود نہ پڑھ لیں. بولو یار, مجھے تائید چاہیے, مجمع کی تائید چاہیے مجھے. ہم صرف یہ چاہتے ہیں, یا علی یا علی, ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ صحابہ کو صحابہ کا مقام دو, اولاد محمد کو اولاد محمد کا مقام دو. وہ ڈیرے کے نوکر میں اور ویڑے کے بیٹے میں فرق ہی نہیں ہوتا. جو سرکار جو جس کا مقام ہے, کیا سارے صحابی برابر ہیں؟ جو اہل بیت سے ٹکرانے آ گئے ہو. 3 سال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ نبی کی صحبت میں رہے. 5000 سے زیادہ حدیثیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ نے روایت کی. صرف 3 سال حضور کی, 3 سال. بچوں آپ یاد رکھیں, آپ کو آگے بھی بات کرنا پڑ جائے گی. 3 سال, کل 3 سال, حدیثیں 5000 سے زیادہ. اور جو صحابی 22 سال حضور کے پاس رہے, انہوں نے جو حدیثیں بیان کی وہ 100 سے اوپر نہیں جاتی. میں علماء اسلام سے پوچھتا ہوں کہ جو 3 سال ساتھ رہ جائے وہ 5500 حدیثیں بیان کرے, اور جو 20 سال 21 سال 22 سال حضور کی صحبت میں رہے وہ 100 حدیثیں بیان نہ کرے. تو ہمیں پتہ کیا کہتے ہیں, اصل میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ کا حافظہ باقی صحابہ سے بہتر تھا. باقی صحابہ کا حافظہ حضرت ابو ہریرہ جتنا نہیں تھا, کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ کو نبی نے اپنا بچا ہوا دودھ پینے کو دیا تھا. نبی کے بچے میں دودھ کا اثر ہے کہ ان کا حافظہ اتنا زیادہ ہو گیا کہ کوئی صحابی ان کا مقابلہ نہ کر سکا. تیرے بھی کیا کہنے, جو محمد کا جھوٹا دودھ پی لے, جب اس کا مقابلہ صحابی نہیں کرتے, تو جب محمد کی زبان چوس کے جوان ہو جائے ان کے مقابلے کیسے ہو رہے ہیں؟ جی بسم اللہ, جی بسم اللہ, جی بسم اللہ, جی بسم اللہ. بات میں کلوز کر رہا ہوں, جو جس کا مقام ہے اسے اس کا مقام دو. جی آپ جی اگر سمجھتے ہو جنہیں اللہ بنا دے وہ برابر ہوتے ہیں, پھر اللہ کو یہ کیوں کہنا پڑ گیا وما ادراک ما لیلۃ القدر, تمہیں کیا پتا لیلۃ القدر کیا ہے؟ ہائے ہائے ہائے, بات میں نے کلوز کر دی, میں مقصد پہ آ گیا, میں بالکل مقصد پہ آ گیا, آخری بات سے قریب. خدا فرماتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر. مجمع میں سے کئی بندے اس ڈر سے چپ ہو گئے ہیں کدھر چند روزیاں دا نہ ہو جائے. مجھے تو صرف ایک بات کرنا ہے. خدا فرماتا ہے ہم نے لیلۃ القدر میں قرآن اتارا. میری طرف دیکھیں, میری طرف دیکھیں, ان بزرگوں کا دھیان میری طرف. وما متوجہ ہو گئے, ٹھیک ہے. آگے اللہ فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من, بول پڑھو آیتیں آپ کو یاد. اللہ فرماتا ہے یہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. سرکار صادق آل محمد علیہ السلام
محمد وآل محمد۔ جی بسم اللہ۔ ایک مومن نے کہا آقا واقعی ایسا ہے کہ لیلۃ القدر کا ایک سجدہ 1000 مہینوں پہ بھاری ہے؟ امام نے کہا آقا ایک رات کی عبادت، آپ پریشان تو نہیں ہو رہے؟ آقا ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے افضل؟ امام فرماتے ہیں بالکل ایسے ہی۔ اس مومن نے مولا سے جو بات کہی اور جو مولا نے جواب دیا بس وہی میں آپ تک پہنچا کے بات کلوز کر لوں۔ وہ مومن کہتے آقا ایک بات بتائیں، لیلۃ القدر آئے اور گزر جائے بندے کو پتہ ہی نہ چلے، بڑی جلدی متوجہ ہے آپ؟ میرے ستے جاگتے مکس بھائیوں، اس مومن نے کہا آقا لیلۃ القدر آئے بندے کو پتہ ہی، پھر آئے گی سال بعد، زندگی کا پتہ کوئی نہیں، بندہ سال آنے سے پہلے مر جائے، پچھلی گزر گئی اگلی آئی نہیں، بندہ مر جائے تو اس کا مطلب ہے بندہ لیلۃ القدر سے محروم ہو گیا، لیلۃ القدر کے ثواب سے بندہ محروم ہو گیا۔ امام فرماتے ہیں نئی آل محمد کی چوکھٹ پہ محرومیاں نہیں ہوتی، دو ناراض مومنوں میں صلح کروا دو، لیلۃ القدر کا ثواب مل جائے۔ نہیں جو منزل تھی جو میں چاہتا تھا، جہاں میں چاہتا تھا وہاں نہیں پہنچ رہے۔ امام فرماتا ہے دو ناراض مومنوں میں، میری آواز پہنچ رہی ہے اب تک؟ دو ناراض مومنوں میں صلح کروا دو، لیلۃ القدر کا ثواب۔ اس مومن نے سر پکڑ لیا، کہنے لگا آقا اگر ناراض مومن ملے ہی نہ، میں کہتا ہوں کاش تو ہمارے دور میں ہوتا، تجھے گھر گھر میں، پنڈ پنڈ میں، محلے محلے میں، گلی گلی میں ناراض مومن ملتے، تجھے لیلۃ القدر کا ثواب۔ وہ سر پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے کہ مولا اگر ناراض مومن نہ ملے، اگلا فکر سنو گے، ناراض مومنوں کا صلح کا کہہ کے تیرے وارث نے، تمہارے امام نے تمہارا معاشرہ بچایا ہے کہ آپس میں ناراض رہو گے دشمن مضبوط ہوگا، تیری کمزوری کا فائدہ دشمن اٹھائے گا، ہمارے مذہب کو کمزور کرو گے، امام تیرا معاشرہ بچا رہے ہیں۔ اور اب اگلے فقرے میں امام نے مومنوں کا گھر بچایا ہے، جب اس نے کہا نا آقا اگر ناراض مومن نہ ملے، متوجہ رہیے گا، آقا اگر ناراض مومن نہ ملے بندہ لیلۃ القدر سے محروم رہ گیا۔ امام فرماتے ہیں دو ناراض میاں بیوی کی، دو ناراض میاں بیوی کی تجھے ناراضگی کا پتہ چل جائے، تو ان کی صلح کروانے کے لیے اپنے گھر سے چل پڑے، صلح ہو یا نہ ہو تو چل پڑے، صلح ہو یا نہ ہو تو چل پڑے، تجھے لیلۃ القدر کا ثواب مل جائے گا۔ امام سے کہتا مولا اگر یہ موقع نہ ملے، امام بات اب میں ختم کر رہا ہوں، امام فرماتا اس طرح کر لینا، مولا یہ موقع نہ ملے، امام فرماتا ایسے کر لینا، بلاخر تیرے چھٹے وارث نے ایک ہی بات کہی، امام فرماتا مومن تو قیامت تک پوچھتا رہے گا، ہم تجھے بتاتے رہیں گے، لیکن اگر کوئی بھی موقع نہ ملے تو لیلۃ القدر اصل میں ہماری دادی فاطمہ کا نام ہے، ہماری دادی کے دشمنوں پہ لعنت کر کے سو جانا، لیلۃ القدر کا ثواب۔ جی بسم اللہ ملک صاحب، بسم اللہ ملک صاحب، جی بسم اللہ، بات ختم کر دی، بجائے آج کاش فرصت میں کبھی میں آپ سے بات کرتا، لیکن کیونکہ وقت کی پابندی ہے بعد میں ماتمداری ہے، مجھے بات یہیں پہ کلوز کرنا پڑے گی۔ بجائے جناب سیدہ کا مقام بتانے کے، دیکھو 3 جمادی ثانی بی بی کی وفات کا دن ہے، شہادت کا دن ہے، پورا سرگودا شہر مسلمانوں کا ہے۔ وہ محمد کی بیٹیاں کہتے ہو 4 ہیں، چلو 4 صحیح، 4 بھی تو فاطمہ کے بغیر مکمل نہیں ہوتی، تیری مسجدوں میں چوتھی بیٹی کی شہادت کی بات کیوں نہیں کی جا رہی؟
میں ریلیٹڈ بات میں ختم کر رہا ہوں بات. خدا درجات بلند فرمائے, اللہ درجات عالیہ بلند فرمائے. میرے استاد مرحوم وکیل آل محمد مبلغ اعظم, میں اپنے استاد مرحوم کا نام لیے بغیر اپنی مجلس کو مکمل نہیں سمجھتا, کیونکہ جہاں سے خیرات ملے اس دہلیز کو یاد رکھنا چاہیے. مولانا اسماعیل فلبدی طبیعت کے مالک تھے. قبلہ فرمایا کرتے تھے, میں نے محمد کی بیٹی سے اتنی گزارش کی ہے, بی بی مجھے دنیا نہیں چاہیے, تیرا مخالف سوال کرے مجھے جواب کی توفیق ملنی چاہیے. ایک مناظرے میں ایک مولوی اڑ گیا, کہنے لگا بیٹیاں محمد کی 4 ہیں. مولانا اسماعیل نے ایک کی بات کہی, فرمان لگے 4 نہیں 1000 مان لو, راضی تو تم سے ایک نہ ہو سکے. آباد ہو سیدہ, راضی ہو جائے. طویل باصاحب وقت نہیں رہ گئے. یہ جس انداز میں چیخیں بلند کر کے گریہ کر رہے ہو نا, یہ سنت ہے بی بی فاطمہ کی. اگر بی بی فاطمہ 75 دن بعد بابے کو چپ چاپ روتی ہوتی, مدینے کے لوگ علی سے نہ کہتے, فاطمہ سے کہو یا دن میں روئے یا رات. بڑا ملک ہے مسلمانوں کا. خدا کی قسم جو بھی بندہ مدینے سے عمرہ کر کے آتا ہے, مکے سے عمرہ کر کے آتا ہے, آ کے کھجوریں آب زمزم گلیوں میں بانٹتے ہیں, اور چوک میں بازار میں گلی میں جسے بھی ملے گا یہی کہے گا مدینے کی عمارتیں بہت اچھی ہیں, مدینے کی سڑکیں بہت اچھی ہیں, مدینے کی گلیاں بہت اچھی ہیں. کوئی نہیں بتاتا محمد کی بیٹی کی قبر کا کیا حال. ہمیں کہنا پڑتا ہے قبر زہرا, لیکن اللہ میرا جانتا ہے 6 سال پہلے جب میں مدینے گیا تھا, اللہ آپ سب کو لے جائے, پردے میں میری مائیں بہنیں بیٹیاں سن رہی ہیں, اللہ انہیں بھی مدینہ دیکھنا نصیب ہو, آمین کہا کرو. زیارتوں کا تعلق پیسے سے نہیں ہوتا, بلاوے سے ہوتا ہے. جب میں گیا تھا رات کے تقریباً رات کا یہی ٹائم تھا, ایک عورتوں کا پورا گروپ بیٹھ کے مسجد نبوی کے صحن میں, بند دروازہ جنت البقیع کا, بیویاں رو رہی تھی. ہم نے لوگوں سے پوچھا یہ بیویاں کس ملک سے آئی ہیں؟ ان لوگوں نے بتایا یہ قافلہ ابھی ایران سے آیا ہے. یہ بیویاں اپنے ہوٹلوں میں نہیں گئے, ان کے بچے بھی ساتھ ہیں, ان کا سامان بھی ساتھ ہے. ساری بیویاں رو رہی تھی. ایک ایرانی عورت نے نوحہ پڑھا, اور نوحے کا ایک فقرہ مجھے یاد ہے, اللہ جانے میں سمجھا سکوں گا یا نہیں. نوحے کا ایک فقرہ تھا, قبر گمشدہ سلام, اس قبر کو سلام جس کا پتہ نہیں چل رہا, جسے گرا دیا گیا. روتے بھی ہو, اپنی دعائیں بھی مانگ لو. آخری میں فکرہ کہہ رہا ہوں, ساری ایرانی عورتیں بقیہ کی طرف منہ کر کے رو رہی تھی. یا دوسری ایرانی عورت نے مسجد نبوی کی روشنی دیکھی, مسجد نبوی کی لائٹیں دیکھی, روضہ رسول کو منہ کر کے, وہ منہ کا ماتم کر کے کہتی ہے زمانے کا رسول اپنی روشنی دیکھ, زینب کی ماں کا اندھیرا دیکھ, قبر زہرا کا اندھیرا دیکھ, بی بی فاطمہ کا دین پہ خرچہ دیکھ. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ صلی اللہ. درود بر محمد و آل محمد. اعلان